السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ ہم نے وجود باری تعالیٰ کے دلائل اور اللہ رب العالمین کا وجود تسلیم کرنے کے بعد بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاننا واجب ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اور واسطہ کیا ہے؟ رسولوں کی تعلیمات۔ ہم تذکرہ کر رہے ہیں قرآن مجید کے بارے میں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف ایک کتاب نازل نہیں کی۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کئی کتابیں نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام پر کتابیں نازل کی۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم وہ کتابیں کیوں نہیں مانتے، ہم قرآن مجید ہی کیوں مانتے؟ اس لیے کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، اور ہمارے اوپر جو ایمان لانا واجب ہے وہ ثابت شدہ کتابوں پر۔ تو ہم صرف اتنا مانیں گے کہ یہاں کتابیں نازل کی گئی تھی، اور جو اس میں تعریف ہو گئی اس لیے ہم اس کو ماننے کے لیے مکلف نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور بات ہے کہ یہ ساری کتابیں ایک ایک قوم کی طرف تھیں اور انہی اقوام کی زبان میں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، سب سے آخر میں آئے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی آخری شریعت ہے، کسی ایک قوم کی نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ اور صرف یہی نہیں، یہ چیز تورات میں، انجیل میں، زبور میں آج بھی موجود ہے۔ انبیاء نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی تھی، تمام تر تحریفات کے باوجود۔ بعض مقامات پر یہ آیتیں، یہ پیشن گوئیاں آج بھی موجود ہیں ان کی کتابوں میں، مقدس کتابوں میں۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تیسری چیز، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، اور ان کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے۔ تو عقائد، احکام، اور آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک رسول اور ہر ایک نبی کی مشترکہ دعوت اللہ کی توحید، جس کی اصل اساس اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پہچان ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ چنانچہ سابقہ الہامی یا وحی شدہ یا لکھی لکھائی دی گئی کتابوں پر یا سابقہ انبیاء کی تعلیمات کو دلیل بنا کر کوئی عقیدہ، کوئی عبادت، دینی حکم، معاشرتی حکم، کاروباری تجارتی حکم، کوئی بھی معاملہ جس کی تائید اس کتاب و سنت سے نہ ہو، اس کو اپنایا نہیں جا سکتا۔ آپ نے بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ تورات لائے اور پڑھنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوتا گیا۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ دلائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دیکھتے نہیں ہو، سکلت قوم کا، تمہاری ماں تم کو گم پائے، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ اعوذ باللہ من غضب اللہ و من غضب رسولہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد نبیہ۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر موسیٰ بھی ظاہر ہو جائیں، موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، اور تم لوگ مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرنا شروع کر دو تو راہ راستے بھٹک جاؤ گے، اور اگر وہ زندہ ہوتے تو ہماری ہی اتباع کرتے، ہماری ہی پیروی کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے، اور اس طرح کے احکام دیگر انبیاء کو بھی دے گئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به
وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ مِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء کو دی گئی تعلیمات کا تذکرہ کیا ہے کہ کہا گیا تھا کہ ایک نبی آئے گا آخر میں اور تمہیں اس کی اتباع کرنا ہے۔ چنانچہ میں نے بتایا کہ تورات میں، انجیل میں، ہر ایک میں اور دیگر لوگوں میں، چنانچہ آپ دیکھیں گے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے کہ ان کو یہودی علماء اور عیسائی علماء ہی نے بھیجا تھا مدینہ کہ ایک نبی آنے والا، ایک نبی آنے والا، وہ جانتے تھے۔ خود اوس و خزرج کے انصار کو دور جاہلیت میں مدینہ کے یہودی بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ والے دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ آج ستا لو، کچھ بھی کر لو، ایک نبی آئے گا تم سے نپٹ کے بدل لیں گے تم سے۔ اور کوئی عجب نہیں کہ یہ لوگ آ کر کے بسے ہی اس نیت سے ہوں کہ نبی آئے گا، نبی ظاہر ہوگا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، لیکن جب دوسرے قوم میں سے دیکھا کہ وہ ان کی قوم میں سے نہیں بلکہ اسماعیل السلام کی نسل سے تھے تو تعصب کا شکار ہو کر، حسد کا شکار ہو کر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ چیزیں اسی میں کے ساتھ ساتھ تمام سابقہ امتوں نے انسانوں کے ذریعہ، امتوں کے ذریعہ الہامی کتابوں میں جمع تفریق کی گئی، اور اسی جمع تفریق سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور اللہ تعالیٰ کے دشمن باز نہیں آئے، اپنی روایات کو تورات، زبور اور انجیل سے نقل کر کے کتب روایات میں بھرنے کی کوشش کر ڈالی۔ اللہ رحم کرے ہمارے محدثین پر، ائمہ اعظام پر، جنہوں نے بڑی محنت، بڑی جانفشانی کے ساتھ اسرائیلی روایات کو الگ کیا، چھانٹ کے الگ کیا، اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ سابقہ کتب اپنی موجودہ حالت میں بالکل دلیل نہیں، کیونکہ ان میں تعریف ہو چکی۔ ان سے ملتا جلتا کتب روایات میں جو پایا جاتا ہے وہ بھی اس وقت تک دلیل نہیں ہے جب تک کہ قرآن اس کی توثیق نہ کرتا ہو، اور اس طرح کے ارشادات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ سابقہ کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ دلیل دیجیے، ثبوت کیا ہے سابقہ کتابوں میں تحریف کے؟ تو تحریف کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ جان لیں، تحریف معنی ہوتا ہے پلٹنا، بات کا پلٹنا، بات کا تبدیل کرنا۔ آسمانی کتب میں تحریف کے معنی ہوتا ہے الفاظ میں تغیر، تبدیلی اور اسی طرح سے غلط تعبیر، غلط تفسیر کے لیے۔ یہ تحریف عیسائیوں اور یہودیوں نے خود انجام دی ہے، کسی دوسرے نے کی ہے۔ یہ تحریف، اس کی 4 شکلیں تھیں۔ نمبر 1، حق و باطل کو اس طرح سے ملا دینا، آمیزش کر دینا کہ وہ ان کی تمیز مٹ جائے، پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ اصل ہے، یہ اضافہ ہے۔ دوسری شکل ہے حق کو چھپانا، کتمان حق۔ کتمان حق آپ نے نہیں پڑھا ہے تو پڑھیں گے انشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رجم کی آیتیں تورات میں موجود تھیں، پتہ نہیں آج موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے زنا کیا، کسی یہودی کا واقعہ، اور فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات منگا لی۔ ایک آدمی جو ان کا عالم تھا پڑھ رہا تھا اور رجم کی آیت پر بار بار انگلی رکھ رہا تھا تاکہ دکھائی نہ دے۔ بالآخر ایک صحابی انہوں نے بھانپ لیا اور پکڑ لیا اس کو، تو انگلی ہٹانے کو کہا گیا، تو اس میں آیت کی رجم کی آیت موجود تھی۔ تو کتمان حق کو چھپانا، رجم کی آیت لوگ چھپا رہے تھے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچان، شناخت کو لوگ جانتے تھے، یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم۔ جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے تھے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ اتنی واضح تعلیمات دیگر انبیاء دے کر گئے تھے۔ صرف یہ نہیں کہ تورات میں موجود رہی ہوں، دیگر انبیاء نے بھی جو تعلیمات دی تھی انہوں نے بھی بتایا تھا، وہ بھی ان کے پاس موجود تھی۔ یاد رکھیں کتاب مقدس میں 2 حصہ ہے، جن کی بائبل، اس کو بائبل کہا جاتا ہے، کتاب مقدس کہا جاتا ہے، اس کا 2 حصہ ہے۔
ایک کو عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے، ایک کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ عہد نامہ قدیم یہ یہودیوں کا ہے اور اس کو عیسائی بھی مانتے ہیں، اور عہد نامہ جدید عیسائیوں کو اس کو یہودی نہیں مانتے۔ عہد نامہ قدیم میں 3839 کتابیں ہیں، ان میں سے پہلی 5 کتابیں صرف تورات ہیں، باقی دیگر انبیاء کے صحیفے ہیں، اس میں زبور بھی شامل ہے۔ تو یہ تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت، پہچان، تعارف ان انبیاء کی تعلیمات میں موجود تھی۔ کچھ اور دیگر بھی کتابیں رہی ہوں گی، جس طرح ہمارے پاس کتابیں حدیثوں کی، اور بھی ان کے پاس روایتیں رہی ہوں گی جو کتاب مقدس میں شامل نہیں ہیں، تو لوگ پہچانتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار بھیجا گیا تھا نشانی بنا دے کر کے کہ دیکھو وہ نبی آئے گا، کھجوروں کے باغ والے شہر میں آئے گا، اس کے سینے پر، پیٹھ پر، سینے کے برابر میں پیٹھ پر مہر نبوت ہوگی، اور کیا، صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیات قبول کرے گا، یہ نشانی بیان کر کے بھیجا تھا۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے 3 نشانیاں دیکھ لی تھی اور ایمان لے آئے تھے، تو یہ نشانیاں موجود تھیں، تو وہ چھپاتے تھے۔ تیسری صورت ہے کلام کو اس اصل جگہ سے ہٹا دینا، لفظی طور پر، معنوی طور پر، جو عبارت ہے اس کے اصل جگہ سے ہٹا دینا، چاہے لفظی طور پر چاہے معنوی طور پر۔ اور چوتھی چیز ہے متن کو مبہم انداز سے پڑھنا، اس طرح سے ملا ملا کر پڑھنا، گول گول کر کے پڑھنا، ہونٹ دبا دبا کے پڑھنا، زبان چبا چبا کر پڑھنا کہ سامعین کے لیے مشتبہ ہو جائے، پتہ نہ چلے کیا پڑھ رہے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب، وہ اپنی زبان کو اس طرح سے گول کر کے پڑھتے ہیں تاکہ آپ اس کو کتاب کا حصہ سمجھ لیں، حالانکہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ چاروں صورتیں تھیں تعریف کی۔ تعریف کے دلائل کیسے، واقعی تعریف ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ چلیے میں تو سب سے پہلے چونکہ مسلمان ہونے کے حیثیت سے قرآن مجید سے میں دلیل دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوه هم یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سیدھے سیدھے تحریف کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو میں نے ابھی آیت پڑھی وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ، سوچ لیجیے، وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہوتا ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، انہیں پتہ بھی ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس طرح کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کا تذکرہ کیا۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، تو یہ تحریف کے مرتکب ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے داخلی ثبوت ان کے اندر کے، تو ان کے کئی وجوہات ہیں، کئی ثبوت، کئی طرح کے ثبوت ہیں۔ تو تورات و انجیل میں لفظی تحریف کی اس بات کے لیے خاص طور پر ان کتابوں کے مختلف نسخوں میں موجودہ اختلاف کو دستاویز مانا جاتا ہے کہ کیسے اختلاف ہوگا۔ اگر یہ تعریف میں تو اختلاف کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی بات تو ایک رہے گی، دو نہیں ہو سکتی ہے، یا تو یہ دونوں کے 4 کیسے، 5 کیسے؟ تو تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارے اور پیشن گوئی کو حذف کیا جانا، شادی شدہ افراد کے زنا کی سزا کو، یہ رجم کو حذف کیا جانا، آسمانی کتب میں ہونے والی اہم ترین تحریفات میں سے ہیں۔ ان دونوں کتابوں کے متن میں تضادات، تعارضات اور تثلیث سمیت غیر عقلی مندرجات بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دلیل ہیں کہ ان میں تعریف واقع ہوئی ہے۔ ان ثبوتوں کو میں نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 5 حصوں میں۔ یہ ہمارا مقالہ تھا، اس میں لکھا ہے، تو یہ 5 ثبوت۔ نمبر 1، اصل نسخہ غائب ہے، اصل نسخہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تورات کی جو تختیاں نازل کی تھیں وہ تورات غائب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انجیل
जो नाज़िल की थी ईसा अलैहिस्सलाम पर, वो असल इंजील गायब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह वह नाज़िल नहीं की गई थी कि थोड़ा थोड़ा वह और लिखे, किताब की शक्ल में नाज़िल की गई थी। तौरात के खुसूसन तख्तियाँ थी, वो गायब, तो असल नुस्खा गायब है। दूसरा, जो इनके पास नुस्खा मौजूद है, जिसको लोग कहते हैं कि इंजील है, ये तौरात है, उसकी कोई तारीख सनद नहीं है। तीसरी चीज, इनके पास जो नुस्खे मौजूद हैं, चलिए तारीख मौजूद नहीं, असल नुस्खा गायब है। जो नुस्खे मौजूद हैं उसके भी तारीखी दलील नहीं, तारीखी सबूत नहीं है, सनद नहीं है, चलिए मान लिया। लेकिन जो मौजूद है बगैर तारीख के, बगैर सबूत के, उनमें भी इख्तलाफ है। उनमें भी ये लातीनी नुस्खा अलग है, अंग्रेजी नुस्खा अलग है, यूरोप का नुस्खा अलग है, अमेरिका का नुस्खा अलग है, कैथोलिक फिरके का अलग है, और ऑर्थोडॉक्स का फिरका का नुस्खा अलग है। चलिए, तफहीम में, तशरीह में इख्तिलाफ हो सकता है, तौजीह में इख्तिलाफ हो सकता है, समझने में इख्तिलाफ हो सकता है, कि किताबी में इख्तिलाफ हो जाएगा कि हमारी किताब ये, हमारी किताब वो। तो नुस्खे मुख्तलिफ है। इसी तरह से चौथी चीज, इतनी मिलावट है, इतनी मिलावट है कि असल को अलग नहीं कर सकते कि ये असल है इबारत और ये नकल इबारत में इजाफा किया गया है। हमारे दौर के बाद जो अपने आप को मुफक्किर समझते हैं, ये समझाए जाते हैं लोगों की जानिब से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा है, आप पढ़ेंगे, कि जो आलिम होता है वो समझ जाता है कि असल क्या है, नकल क्या है। अरे भाई, अगर असल और नकल को अलग करना मुमकिन होता तो अल्लाह ताला कुरान मजीद नाज़िल क्यों करता? उसी को अलग छांट दिया जाता और मूसा सल्लल्लाहु की नबूवत या मूसा ईसा सल्लल्लाहु की शरीयत बाकी रहती। तो ये अपनी अकल पर इतना एतमाद, इतना भरोसा कि जिसको किसी ने माना नहीं, और जिसको खुद उनकी कौम नहीं मानती है, ईसाई और यहूदी नहीं मानते हैं, उसको साहिब सही साबित करने पर तुले हुए। तो इनमें आपस में बेहद तजादात भी हैं, बेहद तजादात, बहुत इख्तिलाफ। और आखिरी चीज, पांचवी चीज, फासिद अकायद, ऐसे अकीदे जिनकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ करना महाल है। मैं इन सारी चीजों के बारे में बयान करता हूं तफसील से, थोड़ा इत्तसा के साथ। असल नुस्खा गायब है, मैंने कहा पहला कि असल नुस्खा गायब है। अब देखिए, तौरात और इंजील के तारीखी पस से मंजर क्या है। तौरात जो है इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका माना होता है कानून। ये मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। अब ये जरूर इस्लाह समझ लें कि तौरात इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। यहूद के जो बुनियादी मजहबी लिटरेचर है, मजहबी किताब, उसको बाइबल कहा जाता है। ये यूनानी लफ्ज़ है, बबलिया यानी किताब से माखूज़ है। इसी को अहदनामा कदीम कहा जाता है। अरबी में अल-अहदुल अतीक कहते हैं, उर्दू में अहदनामा कदीम कहा जाता है, और इंग्लिश में भी इसका पता नहीं क्या ओल्ड ऐसे कुछ नाम है उसका, अंग्रेजी। तो पुराना अहदनामा भी उर्दू में कहा जाता है। तो ये बाइबल एक किताब का नाम नहीं है, बल्कि 39 किताबों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से को तौरात कहा जाता है, इसमें 3 हिस्से हैं। इस 39 किताब अहदनामा कदीम का, ठीक, इसमें पहले हिस्से में 5 किताबें हैं और 187 अबवाब हैं। इसी को कहा जाता है कि असल तौरात है, इसी को इल्हामी कहा जाता है। तो दूसरा हिस्सा है सहाइफ अंबिया, अंबिया का सहाइफ, मुख्तलिफ अंबिया यानी मनसूब हैं सहीफे, कि फलां नबी का सहीफा है, फलां नबी का सहीफा, ये फलां नबी का सहीफा है। मुमकिन इसमें भी वाकई निस्बत हो, सही उनकी रवायात हो, हदीसें उनकी, और मुमकिन कुछ भी हो, अपनी तरफ से कर लिया हो। मुमकिन अल्लाह ताला ने कुछ सहीफे दिए, जैसे अल्लाह ताला ने सफ़ी इब्राहिम मूसा का तज़किरा किया है, तो मुमकिन है कुछ भी हो। तो इस तरह से सहाइफ अंबिया के हों। और तीसरा हिस्सा है अदबी मजमुआ। तो ये पहले हिस्से में 5 किताबें हैं, दूसरे हिस्से में 22 किताबें हैं, तीसरे हिस्से में अदबी हैं, ये 12 किताबें हैं। इंजील जो है ये यूनानी लफ्ज़ है, इंग्लियों से मुअर्रब है, खुशखबरी की बात है। ईसा सलाम पर नाजिल हुई थी और ये वाज़ो मसाइल पर मुश्तमिल थी। ईसा सलाम इब्रानी थे, इसलिए किताब भी इब्रानी ज़बान में रही होगी, क्योंकि अल्लाह ताला दूसरे ज़बान में कुरान किताबें नाजिल नहीं करता था।
موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے توریت کی کیفیت، تو زمانے قدیم میں یہ قلم اور کیا کہتے ہیں اس کا کاغذ کا وجود نہیں تھا، بلکہ لوہا، پیتل، پتھر، لکڑی پر سب لکھا جاتا ہے، جیسے خود قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کیسے سب لکھے گئے، پتھروں پر، ہڈیوں پر، چمڑوں پر لکھے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی تھی تورات، وہ ایک بار کی نازل ہوئی تھی۔ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور لے کے آئے تھے، تو پتھر کے تختیوں پر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ لکڑی کے تختیاں تھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پتھر کے تختیاں تھیں، جو بھی الواح کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہے، تو تختیاں تھیں، خواہ پتھر کے ہوں خواہ لکڑی کے۔ تو پتھر اور لکڑی کی یہ تختیاں جو بھی رہی ہوں بڑی قیمتی تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کا صندوق بنوایا اور اسی نسخے کو اس میں رکھ دیا جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ ہر کس و ناکس اس سے دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ بڑی قیمتی تھی یہ۔ تو حفظ کے کرواج میں، جیسے ہم لوگ حافظ ہوتے ہیں قرآن مجید کے، تو تورات کے حافظہ کا بھی رواج نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کی سرکش طبیعت سے واقف تھے، جانتے تھے، ان کی طرف سے توریت میں تحریف کا خدشہ بھی لگتا تھا۔ چنانچہ تورات کی کتاب استثناء میں ہے، جب موسیٰ اس شریعت کی باتوں کو کتاب میں لکھ چکا، یہ ان کے الفاظ ہوتے ہیں ایسے، اس لیے میں اسے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لکھ چکا اور وہ ختم ہو گئی، تو موسیٰ نے لاویوں سے جو الہند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرتے تھے کہا کہ وہ شریعت کی کتاب کو لے کر الہند اپنے اللہ کے عہد کے صندوق کے پاس رکھ دو تاکہ وہ تیرے برخلاف گواہ رہے، کیونکہ میں تیری بغاوت اور سرکشی اور گردن کشی کو جانتا ہوں۔ دیکھو ابھی تو میرے جیتے جی تم اللہ سے بغاوت، اللہ کے الہند کا لفظ استعمال ہے، بغاوت کرتے ہو، میرے مرنے کے بعد تم کتنا زیادہ کرو گے۔ یہ کتاب استثناء کے الفاظ ہیں، یہ باب ہے 31 اور آیت نمبر ہے 24، 25، 26۔ تو ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام نے 2 وصیتیں کی تھیں۔ نمبر 1، ہر 7 سال کے آخر میں اسرائیلی جمع ہوں گے، بنی اسرائیل، اور تورات پڑھ کے سنائی جائے گی سب کو۔ اور نمبر 2، ہر اسرائیلی بادشاہ، جو بھی نئے اسرائیلی بادشاہ بنے، اس کی ایک نقل اتار لے اور اس کو اپنے پاس رکھے، اسے پڑھتا رہے۔ 2 چیزیں، یعنی اس طرح سے اصل نسخہ تو موجود رہے گا اور دھیرے دھیرے ہر بادشاہ اپنی نقل رکھتا رہے گا تو کئی نسخے بھی ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے بادشاہوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ نقل اتاریں، کیونکہ قیمتی بہت تھیں لکڑیاں اور یا پتھر جو بھی تھے۔ تو یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ اس وصیت کے ساتھ وہی حرکت کی جو ان کی عادت ہونی چاہیے، ٹھیک، تو وہی افسوسناک سلوک کیا جس کا اندیشہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے، جو یہ قوم ضدی تھی، ہر دھرم تھی، تو جو موسیٰ علیہ السلام کا جس کا خدشہ تھا اور جس کا تجربہ تھا تو وہی کہنا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ، ان کے جانشین یوشع علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 2 بار اسے پڑھ کر سنایا، 2 مرتبہ 7 سال پہ۔ لیکن اس کے بعد سلیمان علیہ السلام تک، یوشع علیہ السلام کے پاس لے کر کے سلیمان علیہ السلام تک پڑھ کر سنانے کا ایک بھی ثبوت نہیں ملتا۔ اور یہی نہیں، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو بادشاہ ہوگا وہ نسخہ تیار کرے گا، نسخہ بھی تیار نہیں کیا گیا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا اصل نسخہ کہاں سے رکھے کوئی پتہ نہیں۔ اچھا، اب دوسری بات ہے، تاریخ اسلام نے کہا تاریخ سند نہیں ہے، جو نسخے موجود تاریخ سند نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات پر کیا گزری؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع علیہ السلام تو خلیفہ بنے ان کے، 31 سال تک آپ بنی اسرائیل کے منتظم رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق اسرائیلی اجتماع کو 2 مرتبہ تورات پڑھ کر سنائی، 2 ہی مرتبہ کیوں سنائی؟ واللہ عالم صاحب، ان کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ خود بھی نبی تھے، واللہ عالم صاحب، ہم تو اجمالی ایمان رکھتے ہیں، اگر ایمان نبی رہیں گے تب بھی تو اجمالی ایمان ہے، تو ان کے بارے میں ایسے کہا جاتا کہ یہ بھی نبی تھے، خصوصاً اسرائیلی روایتوں میں۔ تو 2 مرتبہ ہی انہوں نے پڑھ کر سنائی، 31 سال تک حکومت تھی، کم سے کم 4 مرتبہ سنانا چاہیے تھا، کیوں نہیں سنائی؟ یا سنائی لوگوں نے بیان نہیں کیا، اللہ علیہ صاحب۔ ان کی وفات کے بعد خلافت ہارون علیہ السلام کے پوتے فیخاس بن یازر بن ہارون کے ہاتھ میں آئی۔ 25 سال تک انہوں نے حکومت کی اور انہوں نے شریعت پر یعنی بنی اسرائیل کو شریعت پر کاربند رکھا۔ اس پورے عرصے میں تورات کا صرف ایک ہی نسخہ تھا جو یوشع علیہ السلام کے پاس تھا، اور پھر فیخاس کے پاس تھا جو یہودیوں کے کاہن اعظم تھے۔ تورات سنبھالنے کا اعزاز اسی خاندان کے پاس تھا۔
عوام کو براہ راست دیکھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ یوشع علیہ السلام کے بعد تورات کی جو 7 سالہ اجتماعی سماعت تھی، 7 سال پہ سننے، وہ بھی ختم ہوگی۔ یوشع علیہ السلام نے 2 ہی مطلب سنایا تھا، واللہ عالم سب کیوں سنایا تھا، واللہ عالم۔ اور جب یہ چلے گئے دنیا سے تو باقی وہ بھی ایک مطلب بھی ختم ہو گیا۔ فیخاس کی وفات کے بعد، یعنی ہارون علیہ السلام کے پوتے کے بعد، اقتدار کی باغ ڈور سور سیدا کے نام سے نام ایک شخص کے پاس آئی، ایک اسرائیلی آدمی کے پاس۔ نام ہو سکتا ہے مجھے جو تلفظ ہو کچھ غلط ہو جائے، کیونکہ سبھی عبرانی اور انگریزی نام ہے۔ تو یہ پہلا اسرائیلی قائد تھا۔ عجیب بات کہ چند ہی برسوں کے بعد یہ پہلا اسرائیلی بادشاہ تھا یا قائد رہنما تھا جس نے اعلانیہ طور پر بت پرستی اختیار کری اور مرتد ہو گیا۔ اسی کے اقتدار میں پہلی بار بنو اسرائیل نے اجتماعی طور پر بت پرستی اختیار کی اور مرتد ہوئے۔ اس کے عہد سے لے کر کے طالوت تک، لوگ کہتے طالوت علیہ السلام، طالوت تک کم و بیش 550 سال، کتنا 550 سال، 5.5 صدی بنی اسرائیل نے اس درمیان میں 7 مرتبہ اجتماعی اقتدار کیا 7 مرتبہ۔ کوئی سلسلہ ہوتے رہا بیچ میں، پھر وہ مرتد ہوئے، پھر اصلاح ہوتی رہی، انبیاء آتے رہے، پھر مرتد ہوتے رہے، یہ سب کام کیا چلتا رہا۔ تو مختلف ادوار میں کیے گئے ارتداد کی مجموعی مدت کم و بیش 114 سال ہے۔ انہیں کبھی 10 سال مرتد رہے، کبھی 20 سال رہے، کبھی 15 سال رہے، جس طرح بھی رہے ہوں، تو پورے ملا کر کے 114 سال تک مرتد رہے۔ تو ارتداد کا پہلا دورانی 8 سال، دوسرا 18 سال، تیسرا 20 سال، چوتھا 7 سال، اور پانچواں 3 سال، چھٹا 18 سال، اور 7واں دوران 40 سال کا تھا، بہت لمبا۔ اب سوچنے کا مقام ہے، جو لوگ چھوٹے سے شہر میں قیام مقیم ہوں، ان کے دین کے پیروکار اس شہر کے علاوہ کہیں اور نہ پائے جاتے ہوں، 550 سال تک تورات کی اجتماعی سماعت بھی موقوف ہو، نہ اس کے حفظ کا رواج ہو، نہ درس و تدریس کا رواج ہو، پھر 125 سال تک پوری قوم کفر کی مرتکب رہی ہو، کفر کی ٹوئیاں مارتی رہی ہو، اس صورتحال میں تورات محفوظ ہو سکتا ہے؟ اچھا چلیے، کہتے ہیں تورات دوبارہ مل گئی۔ آخری دور میں ایک نبی تھے ان کے، کہا جاتا ہے نبی، اگر نبی تھے تو ہمارے لیے ان کا احترام واجب ہے، ایمان لانا بھی واجب ہے۔ تو شموئیل نام تھا، شموئیل علیہ السلام۔ شموئیل الگ ہے، شموئیل الگ ہے۔ تو شموئیل علیہ السلام یہ 20 یا 40 سال تک بنی اسرائیل کے منتظم رہے، آخری منتظم تھے، مدبر۔ انہوں نے اپنے بڑھاپے میں طالوت کو اسرائیلیوں کا بادشاہ مقرر کیا۔ انہی کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ وَإِذْ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، روایت سورہ بقرہ کی ہے کہ ان کے نبی نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو انہی کا تذکرہ ہے، شموئیل علیہ السلام کا۔ یہ 20 برس تک بادشاہ رہے طالوت۔ ان کے بعد طالوت کے بعد اقتدار داؤد علیہ السلام کے پاس آ گیا، یہ 40 سال تک بادشاہ رہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے عہد میں پہلی بار اس صندوق کو کھولا گیا، 550 سال بعد 40 سلیمان علیہ السلام کے دور میں کھولا گیا، جس میں تورات کے محفوظ ہونے کا دعویٰ تھا۔ ہاں، اس صندوق میں تورات محفوظ ہے دعویٰ تھا۔ 550 سال بعد اس تالے کو کھولا گیا۔ تعجب کی بات، حیرت کی بات، جب اسے کھولا گیا تو اس میں تورات نہیں تھی، تورات غائب، کس نے نکال لیا کوئی پتہ نہیں، اور نکال کے کس نے دوبارہ تالا لگا تو کچھ پتہ نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، پوری قوم بت پرستی کے شکار تھی، مرتد تھی، تو کس نے کہا کیا ہوگا، تو اس میں تورات غائب۔ چنانچہ کتاب سلاطین آیت نمبر 8 آیت نمبر 9 میں ہے، اس صندوق میں کچھ نہ تھا سوائے پتھر کی ان 2 لوحوں کے جن کو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے حرب میں رکھ دیا تھا، جس وقت کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے جب وہ ملک مصر سے نکل آئے تھے عہد باندھا تھا۔ تو صرف 2 پتھر تھے، باقی تورات غائب۔ تو تورات کی زیارت، تلاوت اور سماعت تو صدیوں سے بند تھی، ہے نا، اس کو دیکھنا، اس کو پڑھنا، اس کا سننا صدیوں سے بند تھا۔ لیکن اب گمشدگی، یہ بھی یہاں پر کئی سوالات۔
یہ صندوق بنو ہارون کی تولیت میں تھا، یعنی ہارون علیہ السلام کی نسل میں، اور انتہائی بابرکت مانا جاتا تھا۔ وہ اتنا، یہ خاندان جو بڑا اچھا خاندان تھا، وہ اتنا غافل کیسے ہو گیا؟ اور پھر جب غائب ہوا تو اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل نے کیا سرگرمی دکھائی؟ اجتماعی ارتداد کے دور میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب یہ اجتماعی طور پر مدت تھے، خصوصاً 40 سال کا دور، کہیں اسرائیلی کاہنوں نے خود تو ضائع نہیں کیا؟ اور یہ مسئلہ ہی ہے، آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، آپ اس کے مالک ہو، آپ کے پاس چابی اور تالا ہے، تو کون غائب کرے گا؟ دوسرا تھوڑا غائب کرے گا۔ اچھا بھارت، یہودی تاریخ اتنے بڑے تاریخی قومی جرم سے گزر جاتی ہے خاموشی کے ساتھ۔ 357 سال بعد اچانک توریت ملتا ہے۔ اس قدر طویل عرصے کی گمشدگی کے بعد کیسے اعتماد ہو سکتا ہے کہ وہی تورات ہے جو اللہ تعالیٰ مسلسل بنا دی تھی اور تحریف تبدیلی سے محفوظ رہی؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں، چھوڑیے سوالات۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر بنی اسرائیل اختلاف کا شکار ہوئے۔ ایک گروہ نے، یعنی شموئیل علیہ السلام، طالوت، پھر داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے بعد ایک گروہ نے یربیام کو بادشاہ بنا کر کے اس کا نام اسرائیلی حکومت رکھا، اور اس کا جو علاقہ تھا وہ شرقی اردن تھا، اور سامریہ اس کا پائیدار تھا، راجدھانی تھی۔ دوسرے گروہ نے سلیمان علیہ السلام کے بیٹے رہبعام کو اپنا بادشاہ بنا کر کے اپنی سلطنت یہودا کے سلطنت نام رکھا، اور اس کا حلق علاقہ جنوب کے علاقہ میں تھا، اور یروشلم فلسطین بیت المقدس اس کے یہ راجدھانی۔ تو یہودی مورخین کے مطابق گمشدہ تورات یوسیہ بادشاہ کے حد میں دریافت ہوئی تھی، اور یوسیہ بادشاہ یہودا کی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ کیسے ملی؟ انشاءاللہ ہم اگلے درس پڑھیں گے۔ آج کے دن میں سے نہیں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔